السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عنایتوں اور فضلوں اور بخششوں میں سدا آپ سبوں کو رکھے اور عنایتوں کی اپنی بارش آپ سبوں پر برساتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور والا، میرے پاس ایک نوجوان لڑکی ہے، ان کا رشتہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو میں لڑکے کے اندر کیا خصوصیت دیکھوں اور کیا صفات دیکھوں جس کی بنیاد پر میں اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم لڑکے کے اندر تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور دینداری دیکھو، یعنی تقوی کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر تم اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ متقی پرہیزگار ہوگا، دیندار ہوگا، تو اگر وہ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی عزت بھی کرے گا، ان کی اکرام بھی کرے گا اور انہیں ہر طرح سے اچھا رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر شادی کے بعد وہ خاتون اس کو پسند نہیں بھی ہوئی تو پھر وہ ظلم اس پر نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اس کو مارے گا، پیٹے گا نہیں اور ان پر زیادتی نہیں کرے گا۔ اس لیے دونوں اعتبار سے وہ شخص بہتر ہوتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، دیندار ہو، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے۔ تو اگر اس کا دلی لگاؤ اس خاتون سے ہو جائے تو وہ محبت کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی کرے گا، اور اگر جیسی محبت کرنا چاہیے ویسا اگر نہیں ہو سکا تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ وہ آپ کی بیٹی کی عزت اگر نہیں کر سکا تو اس کو ستائے گا نہیں، اس پر زیادتی اور ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے تم متقی لڑکے سے شادی کرو۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ فلانے کا نکاح میری بیٹی سے آیا ہے، کیا میں اس سے کر دوں؟ تو پھر انہوں نے پوچھا، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا، پوچھا کہ وہ لڑکے کے اندر کیا خوبی تم نے دیکھا؟ تو بتلایا کہ وہ دیندار بھی ہے، متقی بھی ہے۔ تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر کیا دیکھتے ہو، ان سے نکاح کر دو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ مشورہ تھا یہ عین حدیث کے مطابق تھا، جس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم کو کسی لڑکے کی دینداری اور پرہیزگاری اور تقوی تم کو پسند ہو تو اس کی بنیاد پر تم اس سے نکاح کر دو، اور دوسری چیز مت دیکھو، ورنہ تم اگر اور چیز دیکھنے کے لیے اس طرف رجوع کرو گے اور چھان بین کرو گے تو پھر اس میں نکاح کے اندر تاخیر ہوگی، اور اس طرح سے خواہ مخواہ تاخیر کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد پھیلتا ہے، فتنہ پھیلتا ہے۔ تو لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہی ہے کہ تم لڑکے کے اندر ان کی دینداری اور پرہیزگاری اور تقوی دیکھ کر کے رشتہ طے کر دو اور خواہ مخواہ دیری مت کرو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا بعین ہی حدیث کے موافق تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ طرفین کے اندر آج رشتہ داری کو طے کرنے میں اتنا کھود کرید کرتے ہیں کہ مت پوچھیے، لڑکی کے اندر بھی اور لڑکوں کے اندر بھی، اور اس طرح سے خواہ مخواہ نکاح کی عمریں بڑھتی چلی جاتی ہے، لڑکے کی بھی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لڑکیوں کی بھی عمر حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بے نکاحی اس طرح سے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ من پسند لڑکا ان کو نہیں ملتا ہے اور من پسند لڑکی ان کو نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہر باریکیاں اور ہر خوبیاں اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں کوئی لڑکا تھا، بڑا خوبرو تھا، اچھا تھا، لیکن اس کی 3 بہنیں تھیں، یعنی 3 بہنوں کا یہ اکلوتا بھائی تھا۔ تو لڑکا بڑا تھا، ان کی شادی پہلے رشتہ طے ہوا، تو وہ جو پڑوسی تھا انہوں نے ہی رشتہ طے کیا تھا اپنے دوست کی بہن سے۔ چنانچہ لڑکے والے جب اس کی دوست کی بہن کو دیکھنے کے لیے گئے تو لڑکی پسند آئی۔ ان لوگوں نے پوچھا بھی کیا تمہارا کوئی ڈیمانڈ ہے، کوئی مطالبہ ہے، جہیز وغیرہ چاہیے، گاڑی گھوڑا اور بھی کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکی دیندار ہو، اچھی ہو اور نیک صالح ہو، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔
یعنی لڑکے والوں نے لڑکی کو پسند کر لیا، اس کو پسند آ گئی لڑکی۔ پھر لڑکی والے سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہیں۔ تو ان لوگوں نے پہلے تو وقت لیا کہ تھوڑا وقت دے، مہلت دے، ہم بتائیں گے۔ تھوڑے دن کے بعد پھر جب ان سے پوچھا گیا تو وہ لوگ معذرت کرنے لگے، وہ لوگ ٹالنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ لڑکا جو ہے اس کے سر پہ ذمہ داری بہت ہے۔ حالانکہ وہ لڑکا اچھا پڑھا لکھا بھی تھا، سیلری بھی اچھی تھی، تنخواہ اچھی آتی تھی، 80,000 تنخواہ آتی تھی، لیکن ان لوگوں نے یہ کہہ کر کے رد کر دیا، ٹھکرا دیا اور رشتے کو قبول نہیں کیا کہ ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، 3 کماری بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، لہٰذا مجھے ایسا گھر نہیں چاہیے، بلکہ ایسا لڑکا چاہیے جس کے اوپر ذمہ داری کم ہو، جس کے بھائی بہن کم ہو۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس لڑکی کے گھر ایک اور رشتہ آیا، لیکن اسے بھی ان لوگوں نے رد کر دیا۔ اور کارن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ معمولی سی وجہ کہ لڑکا کا اپنا گھر نہیں ہے۔ حالانکہ ہر لحاظ سے وہ بظاہر اچھا تھا، ہر طرح سے اچھا تھا، لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، اس لیے مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، اس طرح سے اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے تیسرا رشتہ آیا جس کو اپنا گھر تھا، کاروبار تھا، سب چیز تھا، لیکن پھر اس کو بھی ٹھکرا دیا گیا، صرف اس وجہ سے ٹھکرایا گیا کہ اس کا رنگ تھوڑا صاف نہیں ہے، گورا نہیں ہے، بلکہ سالونا تھا۔ اس طرح سے ٹھکراتے ٹھکراتے یہاں تک کہ ایک رشتہ سرکاری نوکری والے کا بھی آیا، لیکن سرکاری نوکری والے کو بھی انہوں نے ٹھکرایا یہ کہہ کر کے کہ لڑکی کی عمر بہت ہے، لگ بھگ 36-37 سال کی عمر ہے اور میری لڑکی اتنی عمر کی نہیں ہے، لہٰذا یہ رشتہ بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ ان کو بھی رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس لڑکی کی شادی آخر میں کینڈا پلٹ شخص سے ہو گئی، یعنی جس کو ایک آنکھ سے سیدھا دکھتا نہیں تھا، لیکن البتہ وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ تو اس طرح سے دیر کرتے کرتے، تاخیر کرتے کرتے بہت فتنے فساد بھی پھیل جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسری ڈگر پہ، دوسرے راہ پر چل پڑتے ہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں مناسب رشتہ مل جائے جو متقی بھی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، تو اس میں تاخیر نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو، اور زیادہ 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 کی تلاش میں رہو گے تو یہ رشتے بھی نکلتے جائیں گے، پھر تم کو ایسے رشتے ملیں گے جس کے لیے تم راضی نہیں ہوتے، لیکن آخر کار مجبوراً اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر اگر کوئی چیز دیکھ کر رشتہ طے کرنا ہے تو وہ دینداری ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ دینداری اور تقویٰ کو دیکھ کر پسند کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں بھی وہ لوگ خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوش رکھیں گے اور ایک ساتھ جنت میں رکھیں گے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔